تم میں ایمان کی طاقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں سے صرف 20 ایمان والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہہ گئی ہیں کہ یہ کمال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا کہ انہوں نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کی نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازویہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندرزگر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے، اور اندرزگر ایسا بھاگا کہ لاپتہ ہو گیا۔ بہمن جازویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندرزگر کا انجام سن چکے ہو۔ جازویہ نے کہا، ہمارے لیے کسریٰ کا حکم یہ تھا کہ ہم دجلہ میں اندرزگر کے لشکر سے جا ملیں۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں، جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ جازویہ نے کہا، لیکن جابان، ہم اب کوئی کارروائی اندھا دھند نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے۔ جازویہ نے کہا کہ کسریٰ ارد شیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے اور ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کروا دے۔ لیکن جازویہ جابان نے کہا، ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان، جازویہ نے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسریٰ سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا کہ آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ کوچ روک دو، جازویہ نے حکم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہیں خیمزن کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہو گئے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ جابان نے پوچھا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو، جازویہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمزن کر دیا گیا اور بہمن جازویہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کے ساتھ لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ وزاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے۔ ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے۔ ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل گئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔
بستیوں میں عورتوں کی آہو فغاں سنائی دے رہی تھی، وہ اونچی آواز سے روتی تھیں، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والے سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی، پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مثنہ بن حارثہ کا سر کاٹ لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس طرح بھی طے آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں لانا بہت مشکل تھا۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود اجلی نے کہا، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا، مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھائے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ عبد الاسود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسرا کی رعایا ہو کر کسرا کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کئی ایک مسلمانوں کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مثنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ تمہارے لیے تو انتقام بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے دجلہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبد الاسود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہ دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے، ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ہی نہیں ملا تھا، وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی، جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑائے تھے۔ تم میں مجھے مثنہ بن حارثہ نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔
ایک سالار نے جواب دیا، ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مثنى بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ مثنى گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مثنى نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ابن حارثہ، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ مثنى بن حارثہ نے جواب دیا، خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ مثنى نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ اردشیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے دجلہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مثنى نے کہا، طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ لے رہے ہوں۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمر نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں، کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر آرام کر لے؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن حاتم، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ عدی بن حاتم نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑیں۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتا ہے۔ ابن ولید، مثنى بن حارثہ نے کہا، کیا تم مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، مثنى بن حارثہ نے کہا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم ہونے نہیں دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنى بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازویہ اردشیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ طبیب نے کہا، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جازویہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندر زگر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازویہ، طبیب نے کہا، اردشیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر زگر کو تو کسرا اردشیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا ہے کہ اندر زگر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ جازویہ نے کہا، محترم طبیب، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازویہ نے کہا۔ طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ اردشیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد اردشیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اردشیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔
इस वफ्त ने उर्दशीर को पहली खबर ये सुनाई कि सालार अंदरजिगर शिकस्त खा गया है। अंदरजिगर शिकस्त नहीं खा सकता। उर्दशीर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे ये झूठी खबर सुनाने आए हो? कहाँ है अंदरजिगर? अगर उसकी शिकस्त की खबर सही है तो ये भी सही है कि जिस रोज वो मदाइन में कदम रखेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी रोज होगा। वफ्द के सरबराह ने कहा, हम झूठी खबर सुनाने नहीं आए, हम आपकी उस तीसरी शिकस्त को फतह में बदलने का अहद लेकर आए हैं, लेकिन आपकी मदद के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उर्दशीर कुछ देर चुपचाप खला में घूरता रहा। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था। दवाओं का उस पर उल्टा असर हो रहा था। अब तीसरी शिकस्त की खबर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसका तबीब उसके पास खड़ा था। किसरा को उस वक्त आराम की जरूरत थी। तबीब ने कहा, मौअज़्ज़िज़ मेहमान, इस वक्त चले जाएं तो किसरा के लिए बेहतर होगा। ईसाइयों का वफ्द उठ खड़ा हुआ। ठहरो, उर्दशीर ने नहीफ आवाज में कहा, तुम लोगों ने शिकस्त को फतह में बदलने की बात की थी। तुम क्या चाहते हो? अपने कुछ दस्ते जिनमें सवार ज्यादा हों हमें दे दे। वफ्द के सरदार ने कहा, हमारा पूरा कबीला उलैयस पहुंच चुका होगा, जो मांगोगे दूंगा। उर्दशीर ने कहा, बहमन जाज़ोया के पास चले जाओ और उसका लश्कर अपने साथ ले लो। जाज़ोया दजला के करीब कहीं होगा। किसी ने उर्दशीर को बताया, बहमन जाज़ोया मदाइन में है। वो शहनशाह के पास आया था, लेकिन तबीब ने उसे आप तक आने नहीं दिया। उर्दशीर ने हुक्म दिया, उसे बुलाओ, मुझसे कुछ न छुपाओ। जब जाज़ोया उर्दशीर को बता रहा था कि उसे मैदान जंग तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, उस वक्त उलैयस में सूरत हाल कुछ और हो चुकी थी। जाज़ोया अपने दूसरे सालार जाबान को लश्कर दे आया था और उसने जाबान से कहा था कि वो उसकी वापसी तक मुसलमानों से लड़ाई से गुरेज करे। जाबान उलैयस के कहीं करीब था। उसे एक इत्तला ये मिली कि ईसाइयों का एक लश्कर उलैयस के गिरदोनिवाह में जमा है और दूसरी इत्तला ये मिली कि मुसलमानों का लश्कर उलैयस की तरफ बढ़ रहा है। जाबान के लिए हुक्म तो कुछ और था, लेकिन इस इत्तला पर के मुसलमान पेशकदमी कर रहे हैं वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और उलैयस का रुख कर लिया। अभी जाज़ोया वापस नहीं आया था। जाबान तक उर्दशीर का भी कोई हुक्म नहीं पहुंचा था। चूंकि वो वहां मौजूद था, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों को रोके। तारीख में बकर बिन वाइल के इन ईसाइयों की तादाद का कोई इशारा नहीं मिलता जो उलैयस में लड़ने के लिए पहुंचे थे। इनका सरदार और सालार आला अब्दुल असवद अजली था। वो मदाइन से अपने वफ्द की वापसी के इंतजार कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इंतजार करने वाले सालार नहीं थे। उन्होंने अपनी फौज को थोड़ा सा आराम देना जरूरी समझा था। फिर उन्होंने उलैयस की तरह पेशकदमी का हुक्म दिया। रफ्तार मामूल से कहीं ज्यादा तेज रखी। मुसन्ना बिन हारिसा अपने जांबाजों का दस्ता लिए बाकी लश्कर से अलग थलग जा रहा था। अल्लाह के सिपाहियों, मुसन्ना ने रास्ते में अपने दस्ते से कहा, ये लड़ाई तुम इस तरह लड़ोगे जिस तरह हम किसरा की सरहदी चौकियां तबाह करने के लिए लड़ते रहे हैं। छापामार लड़ाई, शबखून। तुम इन लोगों से लड़ने जा रहे हो जो तुम्हारी तरह लड़ना नहीं जानते। इन्हें तुम जानते हो, वो तुम्हारे ही कबीले के लोग हैं। हम इन्हें भगा भगा कर लड़ाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें लश्कर से अलग कर लिया है। लेकिन ये ख्याल रखना कि हम उसी लश्कर के सालार के मातहत हैं, और ये भी ख्याल रखना कि ये मजाहिब की जंग है। दो बातिल अकीदे तुम्हारे मुकाबले में हैं। तुम्हें साबित करना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा की कसम, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ हमेशा मुखबरी की और आतिश परस्तों के हाथों हमारे घरों को नजर आतिश किया। सवारों का ये दस्ता पुरजोश नारे लगाने लगा, लेकिन मुसन्ना ने रोक दिया और कहा कि खामोशी बरकरार रखनी है। दुश्मन को उस वक्त पता चले कि हम आ गए हैं जब हमारी तलवारें उन्हें काट रही हों। ईसाइयों का लश्कर उलैयस के मकाम पर पड़ाव डाले हुए मदाइन से अपनी वफ्द की वापसी का इंतजार कर रहा था। होशियार, दुश्मन आ रहा है। ईसाई लश्कर के संतरियों ने वावेला बपा कर दिया, खबरदार होशियार। हड़बोंग मच गई। उनके सरदारों ने दरख्तों पर चढ़कर देखा, एक लश्कर आ रहा था। सरदारों ने दरख्तों के ऊपर ही से हुक्म दिया कि तीरंदाज अगली सफ में आ जाएं। ये लोग चूंकि बाकायदा फौज नहीं थे, इसलिए उनमें नज़्म ज़ब्त और सब्र तहम्मुल की कमी थी। वो लोग हुजूम की सूरत में लड़ना जानते थे, फिर भी उन्होंने सफ बंदी कर ली। आने वाला लश्कर करीब आ रहा था। जब ये लश्कर और करीब आया तो सरदारों को कुछ शक होने लगा। तब एक सालार ने कहा कि ये लश्कर मुसलमानों का नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरफ से आ रहा है जिस तरफ बहमन जाज़ोया का लश्कर होना चाहिए था। सालार ने दो घुड़सवारों को ये कहकर दौड़ाया कि जाकर देखो कि ये लश्कर किसका है। एक सवार ने पीछे मुड़कर बुलंद आवाज से कहा, ये दोस्त हैं, ये फारस की फौज है। यसु मसीह के पुजारियों, दरख्त से सालार आला ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी मदद के लिए मदाइन से फौज आ गई है। ईसाई नारे लगाने लगे और थोड़ी देर बाद जाबान का लश्कर ईसाइयों के पड़ाव में आ गया। जाबान ने उस लश्कर की कमान ले ली और ईसाई सरदारों से कहा कि वो अब उसके हुक्म और हिदायत के पाबंद होंगे।
جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں پہلی 3 شکستوں کا انتقام لینا ہے۔ تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو، جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔